ویب پیج پہ آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں. میرا نام سدرا احمد ہے اور میں اس بارے میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہم پاکستان کی ٹیم کا ایک نیا حصہ ہوں. اس کے ساتھ DHS یونیورسٹی سے شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ سے وابستہ بھی ہوں. اور اس مختصر تعارف کے بعد میں آج کے ٹاپک جس کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایک گراں قدر ایک پینل موجود ہے جو کہ بات کرے گا آج کے دن کے حوالے سے، یعنی 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ میں یا کسی بھی قوم کی تاریخ میں یقیناً رونما ہونے والا ایک ایسا دن ہے کہ جو اپنے ساتھ بہت زیادہ تلخ اور اداس یادیں لے کر ہمیشہ آتا ہے. پاکستان نے اس سانحے کے ذریعے یعنی ثبوت ڈھاکہ کے ذریعے جن نہ صرف یہ تکالیف کو محسوس کیا ہے یا ان سے گزرا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جن چیلنجز کو ہم ابھی تک لے کے چل رہے ہیں ان تمام کے اوپر بات کی جائے گی. ہمارے پاس موجود ہیں خواجہ سلمان صاحب جو کہ بانیان پاکستان کے وارث ہیں اور پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ رہے ہیں. اس کے ساتھ محفوظ النبی صاحب ہیں، باہر پاکستانیات ہیں اور آپ کی بہت گہری نظر ہے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی امور پہ. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں رضوانہ جبین جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ. تو یہ تو تعارف ہے میرے آنریبل پینلسٹ کا، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس دو اہم شخصیات اور بھی ہیں جو کہ نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ پلیز ان کو بھی ذرا فریم میں لے کر آئیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ دو بہت ہی انرجیٹک اور دو بہت ہی عمدہ کام کرنے، عمدہ سوچ رکھنے والے پاکستانی نوجوان موجود ہیں، انصب رضا فاطمی اور ابصار احمد. اور یہ اپنے حوالے سے خود بھی بتائیں گے جب تعارف کا مرحلہ آئے گا. اور فی الحال میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم بات کریں جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں سب جمع ہیں اس کے حوالے سے بات کریں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ نہ صرف ان محرکات کے اوپر بات کی جائے کہ جو وجہ بنی پاکستان کی اور مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کی، بلکہ اس کے بعد جو نہ ختم ہونے والے ایک گلے شکوے اور پریشانیوں کا جو سلسلہ رہا ہے دو اقوام کے ذریعے جو کبھی ایک ہوا کرتی تھی یا شاید کبھی ایک ہو ہی نہیں سکی، جب بھی علیحدگی جو ہے وہ اس کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. تو بات کا ابتدا جو ہے میں کرنا چاہوں گی خواجہ سلمان صاحب سے کہ آپ بتائیے کہ آپ اس وقت اس ایج میں تھے، اس عمر کے اندر موجود تھے کہ جب انسان بہت قریب سے اور عملی طور پہ اس طرح کی تمام پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو یا ملکوں کے ساتھ پیش آنے والے چیلنجز کو بہت اچھی طرح محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں کسی نہ کسی طور پہ حصہ لے رہا ہوتا ہے. تو سلمان صاحب آپ پلیز اس بارے میں بتائیے ہمارے ویورس کو کہ ثبوت ڈھاکہ کے وقت یا اس سے پہلے پیش آنے والے واقعات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آنکھیں اشکبار ہے، میرا دل شیشے دل چوب چوب ہے، کیونکہ آج 16 دسمبر ثبوت ڈھاکہ یا سنہ مشرقی پاکستان سے لوگ یاد کرتے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دولت کرنے میں ہندوستان، یہود اور نصارہ کا بہت اہم کردار رہا. بنگالی پاکستان کے قیام میں تاریخ بتاتی ہے کہ بھرپور حصہ لیا تھا. پاکستان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بھی انہوں نے تاریخی کردار ادا کیا. میں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے دانشور سانحہ مشرقی پاکستان کے ابتدا شیخ مجیب الرحمان سے کرتے ہیں اور مفتی باہینی اور عوامی لیگ کا ذکر ہوتا ہے اور پاکستان کے افواج نے جو ہتھیار ڈالے ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن ان بنگالی رہنما جنہوں نے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے عظیم قربانیاں دی ہے ان کا کبھی تذکرہ اور ذکر نہیں ہوتا ہے. میں سب سے پہلے مولوی فرید احمد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ثبوت ڈھاکہ کے وقت یا اس وقت ان کو عوامی لیگ کے گنڈوں نے پکڑ کر ان کے جسم میں تو سگریٹ کے سے داغا تھا اور ان کے جسم میں ہر قسم کے تشدد کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کی زبان سے صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا رہا. فضل قادر چودھری جیل کے جب شہادت نوش کی، خان ادب سمور خان، نور الامین، محمد علی صاحب نے حب الوطنی کی داستان نقل کی. اس کا تذکرہ
पाकिस्तान के कॉलेज और स्कूल के निसाब में शामिल करना चाहिए थे, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्यों दौलत हुआ, इसके मुहर्रकात बहुत तवील है। मैं मुख्तसर अंदाज में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अयूब खान का जो 10 साला दौर था उसने नफरतों को बहुत वसी कर दिया, लेकिन उस वक्त भी नूरुल अमीन, सबूर खान, ख्वाजा खैरुद्दीन, महमूद अली साहब, ये जो बंगाली रहनुमा थे, ये बंगाल की नुमाइंदगी करते थे, इन्होंने अयूब खान की मुखालिफत की। इनके किरदार को उजागर नहीं किया जाता, इनके किरदार को बताया नहीं जाता। सिर्फ अवामी लीग जो मैं समझता हूँ 1950 से हिंदुस्तान के पैसे से पड़ रही थी, जिन्होंने हिंदुस्तान के कहने पे, मैं आपसे कहता हूँ, उन्होंने किरदार अदा किया। इंडियन के हाई कमिश्नर 6 निकात लेकर 1965 के वॉर के बाद मशरकी पाकिस्तान के 5 लीडर से उन्होंने मुलाकात की, जिसमें नूरुल अमीन, महमूद अली, मसूर रहमान, यूसुफ अली चौधरी, मोहन मियां और शेख मुजीबुर रहमान। उन सबको ये पेशकश की कि ये 6 प्लान जो है, 6 निकात, इसको लेके आगे बढ़े, हम आपको फाइनेंस करेंगे, हम आपकी हिमायत करेंगे। लेकिन किसी रहनुमा ने इसकी तायद नहीं की। उन्होंने कहा ये 6 निकात जो है पाकिस्तान को 2 लाख करने का बीच है, इस पे हम इसका हिमायत नहीं कर सकते। सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान ने हामी भरी और अगरतला गया, और उसने आखिर में इतराफ भी किया, मैं अगरतला गया और मेरी ख्वाब 1948 से थी। लिहाजा मुजीबुर रहमान को ये कहना कि वो पाकिस्तान को ये करना चाहता था या 6 निकात के जरिए पाकिस्तान को के करीब रहना चाहता, ये बिल्कुल गलत है। मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के नज़दीक के ये इतना से ही जो है ना, पाकिस्तान बनने के बाद, लैंग्वेज मूवमेंट के बाद जो ये शुरू किया था, वो सबसे बड़ा मुहर्रकात। और मैं समझता हूँ अयूब खान के दौर में जो सनतें बनी हैं, जो ज्यादती हुई इस पाकिस्तान, उसमें आप वेस्ट पाकिस्तान के फौजी को या वेस्ट पाकिस्तान को वो इल्जाम नहीं डला सकते। वाहिद अयूब खान का जो किरदार था, जिसने अलहदगी का बीज बोया और अगरतला से साजिश केस को इतना फरोग दिया, इतनी पब्लिसिटी दी कि मुजीबुर रहमान हीरो बन गया। मैं जानता हूँ तलबी के हैसियत से 1966 में मैं स्कूल में पढ़ता था, शेख मुजीबुर रहमान अपने बेटे के दाखिला के लिए आया था। मैं उससे जाके मिला, यकीन करें उसके हक पे नारे लगाने वाले कोई भी नहीं थे। मादर मिल्लत के हक पे नारे लगा रहे थे, मैंने जाकर मुजीबुर रहमान के हक पे नारे लगाए, तो मैं समझता था कि वो मादर मिल्लत को हिमायत कर रहा है, वो पाकिस्तान का हामी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंगाली आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। जब ढाका में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच होता है तो 80% लोग पाकिस्तान की जीत में खुशियां मनाते हैं। पाकिस्तान ने जब एटॉमिक की धमाका किया था तो सबसे ज्यादा खुशी बंगाल में बनाई गई थी कि वो समझते ये एटम बम सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, वो मुस्लिम उम्मत के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में इंशाअल्लाह मुस्लिम उम्मत की क़यादत करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मरतबा हदीस में इरशाद किया कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ मोहब्बत की बुआ आती है। अल्लाह पाक ने अपनी शेर में कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है, मेरा वतन है। इससे जाहिर होता है मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लेकर बहुत बड़ा किरदार अदा करा। हम एटॉमिक कुव्वत बन गए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम माशी कुव्वत भी बन जाएंगे। आपस में जो खिलाफात हो जाएगा, ये होता है सियासत में, इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, एक मुस्लिम लीगी की हैसियत से मैं महसूस करता हूँ इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह हमारी जो मशरकी बाजू है जिससे हमारा आज भी रब्ता है, वहाँ के लीडरशिप, वहाँ के तलबा, वहाँ की इंटेलिजेंसिया, वहाँ फौज भी आज भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। और जब पाकिस्तान में कोई तरक्की होती वो खुशियाँ मनाते हैं, वो मिठाई तकसीम करते हैं, वो जानते हैं कि हमारा वजूद पाकिस्तान की ताकत से है। हम तनहा नहीं रह सकते हैं कि चारों तरफ जो है बॉर्डर में इंडिया घिरा हुआ है और उस तरफ बे ऑफ बंगाल, जिसे खलीज बंगाल कहते हैं, और उनकी माशी तौर पर इतनी उनको कुव्वत नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट आजाद मुमलिकत के हैसियत से रहे। उसको पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बंगाल को दोबारा किसी शक्ल में इत्तेहाद करने के लिए कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। ख्वाजा सलमान के इस पुरअसर खिताब के बाद हम यकीनन इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि गलतफहमियाँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रही हैं सबूत ढाका की मुहर्रिकात में से
کہ جو شاید دونوں طرف کے پاکستانی اس وقت نہیں سمجھ پائے تھے، اور جس میں ایک دشمن کا ایک جو بہت اچھا ایک موقع اس کو فراہم کر دیا گیا کہ اس نے اپنا جو مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا. اس کے اندر یقیناً اندرونی بیرونی فیکٹرز دونوں شامل رہتے ہیں. لیکن ایک بات جو مجھے خواجہ سلمان صاحب نے بالکل ابتدا میں کہی تھی وہ مجھے بہت زیادہ کلک ہوئی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں یا شاید بہت ہی محدود لیول کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہمارے یہاں نصاب کے اندر سقوط ڈھاکہ کو، اور ایون یہ کہ جب پبلک گیدرنگس ہوتی ہیں، جب پبلک اوپینینس جنریٹ ہوتے ہیں، ان فورمز کے اوپر بھی سقوط ڈھاکہ کے جو اصل محرکات اور اس کے اصل اثرات جو ہوئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان اور اس پورے ریجن کے اندر، اس کو نصاب کا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا، اس کو کوئی ایسا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت ہی چھوٹی ایج سے ہی اس بارے میں ایک تحقیقی مزاج رکھیں کہ اصل میں جو اتنا کچھ پروپیگنڈا ہے، اتنا کچھ اس کے اندر کنٹروورسیز ہیں، اس کو اسٹوڈنٹس خود بھی اوتھینٹک مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے، اوتھینٹک کانٹینٹ کو یا ان جیسی شخصیات کو سے رابطہ کر کے اصل حقائق تک کیوں نہیں پہنچ سکتے. شاید یہ ہماری نصاب کی بھی کمزوری ہے. اور محفوظ النبی صاحب کیونکہ ماہر پاکستانیات ہیں تو ان سے میرا سوال اسی حوالے سے ہوگا کہ سر ایسا کیا کیا جائے کہ پاکستان کی جو آج کی جنریشن ہے، جو ہماری اب بچے جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان میں ایک طریقے سے ناتعلقی ہے، نہ صرف پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے اوور آل جو بھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پولیٹیکلی اس کے حوالے سے بھی ایک ناتعلقی ہے، لیکن پاکستان کی جو ہسٹری رہ چکی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہتے. وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے کہ میڈیا ان کو کیا جو ہے وہ انجیکٹ کر رہا ہے یا کیا ان کو انسٹال کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کہاں کمزوری ہے؟ نظام تعلیم میں کمزوری ہے، ریسرچرز کی کمزوری ہے، یا اسٹوڈنٹس کا اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں رہا؟ میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. آج کے جو 16 دسمبر کو لسان مشرقی پاکستان کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جو کہ بڑی دل خراش یادیں ہیں جس سے وابستہ ہماری. تو آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت خوبصورت سوال ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے آج کے ہمارے طالب علم، آج کے ہمارے نوجوان یا ہم سے پرانی نسل بھی، یعنی آج کی نسل سے کچھ 10-15-20 سال پرانی نسل بھی ان معاملات کا تذکرہ اس انداز سے، جو تحقیقی انداز سے جس کا آپ نے ارشاد فرمایا نہیں کرتی کہ جس کا ان کو ادراک ہونا چاہیے تھا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ساری بنیادیں ہیں، جن میں سے ایک بنیاد خود سانحہ مشرقی پاکستان ہے. کیونکہ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پورے پاکستان کے عوام اور جو آج کا پاکستان ہے، یہاں جو مایوسی کی لہر دوڑی اور جس نے پاکستان کے عوام کو لا تعلق کر دیا پالیٹکس سے بھی اور اپنی تاریخ سے بھی اور اپنے آئندہ کے عزائم سے بھی لا تعلق کر دیا. یہ ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام لا تعلقی ہمیں پھر اپنے دیگر تمام زندگی کے تمام شعبوں میں نظر آتی ہے اور اس سے پہلے بھی نظر آتی رہی ہے. اور یہ شاید اس وقت تک نظر آتی رہے گی جب تک کہ ہم اس مایوسی کو دور کرنے کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ اس لا تعلقی کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ سانحہ مشرقی پاکستان میں جب پاکستان دو لخت ہو گیا، یاد رکھیے کہ علامہ اقبال نے جو 1930 میں خطبہ پیش کیا تھا اس میں مشرقی حوالے سے کسی علیحدہ قومی وطن کا تصور نہیں تھا، محض شمال مغربی علاقے میں تھا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت تھی جو ان کے تحت کام کر قابل فخر قیادت میں کہتا ہوں کہ جو تھی، جس نے قائد علامہ اقبال کے خواب کو وسیع تر اور عظیم تر بنا کے 14 اگست 1947 کو ایک ایسا پاکستان بارز وجود میں لائے کہ جس میں مغرب میں بھی پاکستان تھا اور مشرق میں بھی پاکستان تھا. لیکن ہم اس کو برقرار نہیں رکھ سکے. اس برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے جو شدید اور گہری اور عمیق مایوسی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے یہ تمام لا تعلقی جو آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ کو نظر آتی تھی. اور اس پہ ایک آخری بات کہہ دوں، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ 1977 میں جب پاکستان نیشنل الائنس PNA کی تحریک شروع ہوئی، اس PNA کی تحریک نے جس طرح ہمارے ڈکٹیٹر کے سامنے سرنڈر کیا، جس طرح انہوں نے ہتھیار ڈالے، جس طرح انہوں نے اپنے نصب العین سے روگردانی کی،
جس طرح انہوں نے جس مقصد کے لیے وہ تحریک چلائی تھی اس سے منہ موڑا اور اس کی غلامی قبول کی، اس ڈکٹیٹر کی، وہ دوسری وجہ ہے کہ جس سے پاکستان کے عوام، پاکستان کے رہنے والے شہری، پاکستان کے آج کے لوگ اور پاکستان کے شاید آنے والی نسلیں بھی اس وقت تک اس سے ہم اس مایوسی سے کہ دلدل سے نہ باہر آ سکیں کہ جو دلدل اس پی این اے کی تحریک میں اس قیادت کے سرنڈر کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ دونوں محض میری ذاتی خیال میں، میرے ذاتی تصور میں، میرے ذاتی تاثر کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بنیادی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے پاکستان میں کی پرانی نسل کو بھی، جو آج سے 20-25-30 یعنی پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو نسل آئی اور جنہوں نے ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ کیا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر بھی بھٹو صاحب نے بھی کوئی بہت اچھا کردار ادا نہیں کیا، بدقسمتی سے ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، انہوں نے ایک کلیکٹیو وزڈم اور ایک کلیکٹیو اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انفرادی طور پہ ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، لیکن کلیکٹیولی ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پاکستان میں کبھی بھی ایک کلیکٹیو اسٹیٹسمین شپ کا، تدبر کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت ساری خامیاں پیدا ہیں، اور اسی وجہ سے نیشنل ڈائلاگ بھی ہمارے یہاں کبھی سکسیسفل اس انداز میں نہیں ہو سکے کہ جو کہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوں۔ مطلب ایک میں مثال دوں، میں آپ کے معذور سے تھوڑا سا دے رہا ہوں آپ کا، کہ سب سے پہلے ڈائلاگ کا اگر آپ کو دیکھیں تو وہ جنوری 1969 میں ہوا، جب ایوب خان نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی، اس لیے کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی تحریک تھی جو ایوب خان کے خلاف تھی، جو اس معاشرے کے خلاف تھی، جو اس آمریت کے خلاف تھی، جو ان رجحانات کے خلاف تھی منفی جو کہ اس زمانے میں پیدا ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے وہ کلیکٹیو جو وہاں بلائی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تو وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہمارے یہاں کچھ جو سیاستدان اس میں شریک ہوئے، لیکن اس کے بعد جو دوسرے سیاستدان اس میں شریک نہیں ہوئے، تو میں اس کی مثال دوں گا کہ اس میں ہم فیلئر تھا ہمارا ایک کلیکٹیو اسٹیٹسمین شپ کے مظاہرے کا، اور یہ بعد میں بات آگے چلتی رہی۔ اسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن ہوئے 1970 کے، اور 1970 کے الیکشن کے نتیجے میں جو مشرقی پاکستان میں ہماری پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا اور جو ملتوی ہوا، اس وقت بھی ہماری نیشنل لیڈرشپ کسی پرپسفل ڈائلاگ میں کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ میرے خیال ہے وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایک پرپیچول ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہمارے اس معاشرے میں ہے، اور یہ پرپیچول ڈس اپوائنٹمنٹ اس وقت تک شاید اس سے ہم نہ نکل سکیں اس مایوسی سے، جب تک کہ ہم کوئی بہت بڑا ایونٹ، یہاں حالانکہ ہم نے ایونٹ انجام دیا اس کے پاکستان اس پر مسئلے، جیسے کہ ہم نے وہی ایٹامک جو ہمارا پاور ہم نے حاصل کی، وہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، لیکن ہم ان میں سے بدقسمتی سے ہماری یہ ہے کہ ہم کسی ایک ایونٹ کو بھی ہم اس کو پرپیچویٹ نہیں کر سکے۔ ہم اپنی جو ایک کلیکٹیو وزڈم تھی اس کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے۔ ہم جہاں پہ ہمیں ایک موقع ملے، ہمیں اپارچونیٹیز ملی کہ جہاں ہم ایک نیشن کو ویسے ایک نیشن ڈیولپ کر سکیں، جس میں زلزلہ بھی شامل ہے 2005 کا۔ اس کے بعد جو صورتحال آپ نے دیکھی، جس طرح سے جو سیکریفائس کا مظاہرہ کیا پاکستانی قوم نے، پاکستان کے لوگوں نے، مطلب ہم اس کو پرپیچویٹ نہیں کر سکے۔ اسی طرح اس سے پہلے کے بھی معاملات ہیں، ان کو ہم جسے آپ نے کہا کہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے، جب تک ہم ان تمام چیزوں میں سے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں گے، اس وقت تک ہماری یہ مایوسی باقی رہے گی۔ اور میں معذرت کے ساتھ جناب خواجہ سلمان صاحب سے کہ ہم اس وقت تک شاید ہماری خواہشات پر نیک ہو، ہمارے شمار بھی ان شہدا میں ہو جن کی خواہشات پر نیک تھیں، لیکن ہمیں شاید اس کے مطابق نہیں ہو۔ بہت شکریہ۔ محفوظ النبی صاحب نے بالکل درست پوائنٹس جو ہیں ان کو ریز کیا ہے۔ اچھا، میں اسی حوالے سے ڈاکٹر رضوانہ جبین سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جہاں بات کلیکٹیو وزڈم کی ہوتی ہے، ایسا کیا ہے کہ پاکستانی قوم اس چیز میں
شروع سے آج تک، کیونکہ اگر ہم پاکستان موومنٹ کے یا پاکستان کی قیام کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس وقت مشرقی پاکستان کی انوالومنٹ اور جس طریقے سے ایک مقصد کو لے کے چلے اور پھر اتنی جلدی جو ہے بہت ہی کم ہوتا ہے کی تاریخ میں کہ اتنے مختصر سی مدت کے دوران عوام جو ہے وہ علیحدگی کا فیصلہ کر لیں، جبکہ ان کا ایک ایجنڈا، ایک خواب یا ایک ویژن ہوا کرتا ہے. تو کیا ایسے عوامل ہیں جو پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے آج بھی ہماری ایک قومی عادت بن چکی ہے کہ ہم کسی بھی پرپس کے اوپر، ایجنڈا یا خواب کے پیچھے جو ہے متحد نہیں ہو پاتے؟ یہ کوئی جینیٹک پرابلم ہے، یہ کوئی ہسٹوریکل پرابلم ہے، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہماری ڈائریکشنز اتنی زیادہ ڈسپرس کی ہو جاتی ہیں؟ وائی ڈو ناٹ وی گو ان اے رائٹ ڈائریکشن، ان اے رائٹ وے؟ تو ڈاکٹر رضوانہ جبینہ آپ اس بارے میں پلیز ہمیں بتائیے. پاکستان بنانے کے لیے جب تحریک چلی تو اس وقت ہمارے پاس صرف ایک پارٹی تھی، مسلم لیگ. اور مسلم لیگ نے اپنی جو تحریک شروع کی تو اس میں نوجوان بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھیں، اور سوسائٹی کا ہر طبقہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس خواب کو پورا کیا گیا. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ قائد اعظم 1 سال کے بعد ہی رحلت فرما گئے اور اس کے بعد لیاقت علی خان کے ساتھ جو سانحہ ہوا. ہمارے پاس جو میں سمجھتی ہوں آپ کا جو سوال ہے اس حوالے سے لیڈرشپ کی لیکنگ رہی. لیڈرشپ کی ہمارے پاس جو گیپ آیا، جو ویکیوم کریٹ ہوا، ہم اس ویکیوم کو فل نہیں کر پائے، آج تک نہیں کر پائے. اور ہمیشہ جو قومیں آگے جاتی ہیں وہ اپنے رہنما کی وجہ سے آگے جاتی ہیں، اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے آگے جاتی ہیں. پاکستان میں جب بنا تو ہمیں قائد اعظم جیسا رہنما ملا، ہمیں ایک ایسا رہنما ملا جس نے ہمارے ویژن کو جو ہے انلارج کیا، بتایا کہ مسلمانوں کو، جنوبی ایشیا میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کی کیوں ضرورت ہے. لیکن اس ٹائم کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج بھی جو لیڈرشپ کی لیکنگ ہمیں نظر آتی ہے. ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہمارا بیسیکلی جو ہے اگر ہمیں آگے جانے کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے اور پاکستان کی جو نیشنل پالیسی ہے اس کے اوپر کام کرے. ہم سب سے پہلے اپنی نیشنل پالیسی جو ہے اس کو نہیں ہم آگے لے جا پا رہے کہ ہماری نیشنل پالیسی ہے کیا. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا بحیثیت قوم، ہمیں اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہماری نیشنل پالیسیز کیا ہیں. چاہے کوئی بھی پارٹی آئے، ہر 5 سال کے بعد پارٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن نیشنل پالیسیز پہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں آگے جانے کے لیے اپنی نیشنل پالیسی کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پہ اسی رستے پہ چل کے آگے جانا ہے، اور اسی رستے پہ چل کے ہم پاکستان کو آگے لے جاتے ہیں. بہت خوب. ڈاکٹر رضوانہ جبین نے جو بات کی ہے یا جو ان کا فوکس رہا ہے وہ یقیناً ایک ویژنری لیڈرشپ کا جو ایک فقدان رہا ہے پاکستان میں. ہمارے یہاں بے شک اس کا تو خیر مسئلہ رہا ہے شروع سے، پاور اسٹرگل کے علاوہ جو ایک سارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی ویژنس میں بہت تضاد رہا ہے. پاکستان کو شاید ہم نے اس کی سلامتی کو خاص طور پہ نہ 71 سے پہلے اہمیت دی اس طریقے سے جیسی دینی چاہیے تھی، اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ ہنگامی بنیادوں پہ دینی چاہیے تھی، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا کچھ نقشہ ایسا ہے جغرافیائی مشرقی و مغربی پاکستان کا کہ درمیان میں ہمیں ایک بہت ہی طاقتور دشمن جو ہے اس کا ہر حال میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے باوجود اگر ہماری لیڈرشپ نے اتنی کوتاہی، لاپرواہی یا بغض اور انا سے کام کیا ہے تو یہ اس پہ سوائے افسوس کے اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ینگ ایکسپرٹس بھی موجود ہیں جو بار بار خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو ینگ کہہ رہے ہیں، اور ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ بلکہ انصر پہلے آپ ہی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے آج کی جنریشن کو اگر آپ ان تمام چیزوں کو، ہسٹری کو سننے پہ مجبور کریں تو مطلب مجبور اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ نارملی دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو لسن سچ اسٹوریز. تو اگر ہم ان کو کس طریقے سے ان چیزوں کے حوالے سے بتائیں، صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ جس طرح سے ہوا ہے تو پاکستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے ان کو ایک رول ماڈل کا مل گیا، اور ہم میں ہر دفعہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ شاید پھر ہم سکون ڈھاکہ کی طرح کے ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں کہ جس سے ہم قوم کو یہ احساس دلا سکتے ہیں، ینگسٹرس کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے سانحات اب اور نہیں چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی اور لندن تباہ ہو گیا تھا. چرچل سے پوچھا کسی نے کہ
شکست یقینی نظر آ رہی ہے. چرچل نے پوچھا کہ کیا برطانیہ کا عدالتی نظام کام کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل عدالتی نظام تو مکمل برطانیہ میں فعال ہے. انہوں نے کہا پھر جنگ میں شکست نہیں ہو سکتی. یہی وہ نظام ہے, یہی وہ ماڈل ہے جس کو ہمیں اپنانا بھی ہے اور ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو یہی بتانا ہے. اگر یہاں ہمارے یہاں عدالتی نظام اور عدالتی ماڈل ٹھیک ہو گیا, یہاں لوگوں کو فوری انصاف ملنے لگا, یہاں ایسا نہ ہو کہ کیس میں نے کیا ہو اور فیصلہ میرے پوتے کے حق میں ہو, یہ اگر یہ سسٹم ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ سیپریٹسٹ موومنٹ بھی دم توڑ جائیں گی. کوئی بنگلہ دیش ماڈل کسی کے پاس نہیں رہے گا کہ اس طریقے سے جتھا بنا کر ریاست کی یونٹ کو چیلنج کیا جا سکے. ہمیں اپنا عدالتی سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. جن معاشروں میں انصاف ہوتا ہے نا, وہاں پر اس قسم کی تحریکیں نہیں چلا دیتی ہیں, دم توڑ جاتی ہیں خود بخود. اور ہمیں ہسٹری بھی اپنے جو نوجوان نسل ہے نا اس کو درست پڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ کسی پٹی پاکستان اسٹڈیز یا جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ تو یہ اس قسم کا سیاسی پروگرام نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب آتے ہیں کراچی میں تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں کراچی جو ہے وہ اردو جو ہے وہ ایک لنگوا فرینکا ہے, کوئی یہاں کی قومی زبان نہیں ہے. پنجاب جاتے ہیں بولتے ہیں پنجاب میں جو ہے وہ جو پنجابی انہوں نے تو بڑا ظلم کیا ہے پختون قوم کے اوپر, افغان قوم کے اوپر. بلوچستان جاتے ہیں اسی گروپ کے ایک صاحب خطاب کرتے ہوئے بولتے ہیں آزاد بلوچستان. تو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو لیڈر بنا لیا ہے اور ہمیں کیا تاریخ پڑھائی جا رہی ہے. پھر ہم ان پر بغاوت کرتے ہیں اور غلط تاریخ پڑھتے رہے ہیں. غلط تاریخ بار بار پڑھائی ہمیں جا رہی ہے اور مسلسل پڑھائی جا رہی ہے. جب آپ کسی قوم کو غلط تاریخ پڑھائی دیں گے نا, امریکہ میں آپ جائیں تو امریکہ کے دشمنوں کو ہیرو نہیں بتایا جاتا. میم میری بات کو کی تائید کریں گی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں جو کوئی پاکستان کے دشمن ہے ہم ان کو بھی ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. ہمیں اپنی تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں بتانا چاہیے کہ بنگلہ دیش میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے, 23,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے, جس میں سے 15,000 پیرا ملٹری تھے, 8,000 ریگولر فوجی تھے, باقی انجینئرس تھے, ڈاکٹرس تھے, دیگر لوگ تھے. ہمیں بتایا جاتا ہے 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. سر 23,000 فوج جس میں 15,000 پیرا ملٹری نہیں لڑ سکتی ایک مہینے سے زیادہ. اچھا انصب, میں اس سے ایک ضمنی سوال جو ہے وہ نکال سکتی ہوں کہ آپ کو خود کس ایج میں جا کے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ نصاب کے ذریعے یا تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیڈ جو کریکلم ہے ہمارا, جس میں کوشچن ریز نہیں ہوتے نا ہمارے دماغ میں, ہم جس طرح پڑھتے ہیں اس کو شاید ایگزام کے لحاظ سے تیار کر کے بس دے کر آ جاتے ہیں ایگزام کے اندر, ڈلیور کر دیتے ہیں اسی لیکچر کو. لیکن یہ جو آپ نے خود سے کچھ کوشش کی ہوگی حقائق جاننے کی, کیونکہ آپ اگر نصاب پہ بھروسہ کریں گے تو شاید آپ کبھی بھی صحیح حقائق تک پہنچ نہیں سکیں گے. اور یہ نصاب کا پرابلم صرف پاکستان کی سائڈ پہ نہیں ہے, انڈیا کی سائڈ پہ بھی یہی ہے. یہ ون سائڈڈ پکچر دکھانے کا ہماری ایک اس میں ہمیں ساؤتھ ایشیا کا ایک ریجن ایسا ہے, ہسٹوریکلی وی آر ناٹ ڈیموکریٹک مائنڈیڈ, کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اگر اپنی کمزوریوں کا اگر عیاں کرنا شروع ہو جائیں گے تو شاید ہم ایک فیلڈ نیشن جو ہے ہم ڈکلیئر ہو جائیں گے. حالانکہ نیشنز ہمیشہ اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتی ہیں, اسی سانحات سے سیکھتی ہے. درست ہے آپ کی بات, لیکن میں آپ کو ہندوستان کی حد تک جہاں تک میرے نالج میں, ہندوستان میں اس قسم کا نصاب نہیں پڑھایا جاتا ان کی تاریخ میں جس میں جو ہندوستان کے ان کے ہیروز ہیں ان کو ولن کے طور پر پیش کیا جائے. ہمارے یہاں ہمارے ہیروز کو ولن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, پیش ہی نہیں کیا جاتا, یا پیش ہی نہیں کیا جاتا, اور جن کو پیش کیا جاتا ہے ہمیں ہمارے ولنز جو ان کو ہیرو بتایا جاتا ہے, اور ہمارے ہیروز کا کردار جو ہے وہ اتنا ڈائلیوٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ پھر نوجوان نسل کے لیے کوئی رول ماڈل بچتے نہیں. ہمارے یہاں ہسٹری کے سبجیکٹس میں انٹرسٹ پیدا نہیں کیا جاتا. آپ کی بھی شاید کئی لوگوں سے گفتگو ہوتی ہو جن کا تعلق بارڈر کے اس پار سے, ان کے یہاں ہسٹری ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے, باقاعدہ انٹرسٹ لیتی ہے نوجوان نسل. ہمارے یہاں انٹرسٹ لیتی ہے سائنس کے سبجیکٹس میں. ہمارے یہاں کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس جو چھوٹے بچے ہیں اسکول کے, ان کا انٹرسٹ یہ ہے, ان کا انٹرسٹ پاکستان اسٹڈیز نہیں ہے, معذرت کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے وہ اسلامک اسٹڈیز نہیں ہے. آپ انٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ کریں گے تو کدھر سے رول ماڈل پیدا ہوگے, کدھر سے اس پہ میں ایک کوئی اچھی نیوز جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی ہمارے جتنے بھی ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں فیس بک پیج پہ, کہ ہمیں یہ اس طرح کے سبجیکٹس پڑھائے نہیں جاتے یا پڑھائے بھی اس لحاظ سے جاتے ہیں کہ بس ہمیں ایک ایگزام دے کے اس کو پاس کر لینا ہے. لیکن اب ایچ ای سی کی جو نئی انڈر گریڈ پالیسی ہے اس کے مطابق ویسے تو یہ پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے اس کو پوری طریقے سے ری شیپ کیا جا رہا ہے, لیکن میں کیونکہ یونیورسٹی سے وابستہ ہوں تو میں اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ اب جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے جو کہ فال 2021 میں انشاءاللہ امپلیمنٹڈ ہوگی, اس کے مطابق چاہے آپ ڈاکٹر بننے کے سفر پہ گامزن ہوں, انجینئر بننا چاہتے ہوں, بزنس گریجویٹ ہونا چاہتے ہوں, آپ کو شروع کے 3 سیمسٹرز کے اندر لازمی ہوگا کہ آپ یا تو سوشل سائنسز کے سبجیکٹس, نیچرل سائنسز کے سبجیکٹ, کوانٹیٹیو ریزننگ اور ایکسپوزیٹری رائٹنگ, ان تمام چیزوں کو
الفاظ کے بغیر آپ اپنے ڈسپلن اسپیسیفک کورسز نہیں پڑھ سکتے. آپ نہ ڈاکٹر بن سکیں گے, نہ انجینئر بن سکیں گے, نہ کچھ اور بن سکیں گے. تو یہ میرے خیال میں بچوں کے لیے اب تو ضروری ہو جائے گا کہ وہ ہسٹری بھی پڑھیں اور سے پولیٹیکل سائنس بھی پڑھنا پڑے گا اگر تو ان کو ایگزام پاس کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ وہ یونیورسٹی لیول پہ پڑھ رہے ہوں گے, یونیورسٹی از آل اباؤٹ دا ریسرچ, تو ان کی ایک اپرچونیٹی ہوگی کہ وہاں پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے, ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے, تو وہ اس ایج کے اندر موجود ہوں گے کہ جہاں وہ چیزوں کو صحیح سے اینالائز بھی کر سکتے ہیں. اور دونوں پرسپیکٹو جو ہیں, چاہے وہ سقوط ڈھاکہ سے ریلیٹڈ ہو یا آج کی بنگلہ دیش پاکستان کے ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے, یا ایون اوور آل پاکستان اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس یا بین الاقوامی تعلقات, تو ان تمام کے لحاظ سے مجھے لگا کہ میں فوراً ایڈ کر دوں کہ ایک کوئی اچھی چیز ہونے جا رہی ہے, تو انشاءاللہ ہماری کچھ اچھی امیدیں ہیں اس کے ساتھ. اچھا, ابصار یہاں موجود ہیں اور ابصار کا تعارف جو ہے, کیونکہ ہی از اے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ماشاء اللہ, تو میں اس کی طرف کوئی سوال نہیں پیش کروں گی, بلکہ میں کہوں گی کہ آپ اس پورے سینیریو کو جس طریقے سے سوچتے ہیں اس کو بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہم پاکستان کا, جس کا میں بھی حصہ ہوں. آپ نے ایک ایسے موقع پر بلایا, اور میں بتاؤں آپ کو, میرے والد گرامی ابو ذر احمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ, جو ابھی گزشتہ 15 دن قبل ان کا انتقال ہوا, انہوں نے مجھے بچپن سے ہی مشرقی پاکستان کے بارے میں بتایا, اور حب الوطنی ان کا ورثہ تھا جو انہوں نے مجھے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ میرے دل میں الحمدللہ میگھنا اور دریائے پدما کی لہریں میرے خون میں گردش کرتی. میں نے مشرقی پاکستان کو جب بھی 16 دسمبر آتا ہے, بلکہ میری پپا جان جو ہمارے معروف صحافی تھے بلکہ ہیں, ان سے میں نے آخری گفتگو ہوئی تھی, وہ بھی مشرقی پاکستان پہ. میں ہمیشہ ان سے مشرقی پاکستان کے بارے میں پوچھتا, اور آج جیسے خواجہ صاحب نے بتایا, دل بڑا مغموم ہوتا ہے. خواجہ صاحب نے تو سب کچھ بتا دیا, ہم کیوں ذکر نہیں کرتے ان شہیدوں کا. مشرقی پاکستان, آج آپ ٹی وی شوز پر دیکھیں, ہر کوئی سیاسی باتیں کر رہا ہوگا, کوئی بھٹو صاحب کو کہہ رہا ہوگا, کوئی قوم کے بدنام غازی جنرل نیازی کو کہہ رہا ہوگا, کوئی یحییٰ خان کے متعلق کہہ رہا ہوگا. سب یہ شور شرابہ ہوگا, اس کے بعد بات ختم ہو جائے. مگر اس واقعے کو کیسے بھول سکتے ہیں خواجہ صاحب آپ کی اجازت سے. بنگال سنہرے ریشے کی سرزمین, یہ وہ سرزمین ہے جس نے پاکستان بنانے کی ابتدا کی. 1757 میں پہلی مرتبہ جس نے برطانوی راج کو نہیں مانا, سراج الدولہ شہید وہاں پر آگے آئے. اس کے بعد 1905 میں بنگال ہی تھا نا جس نے پہلی دفعہ نظریاتی بنیاد پر جو ہے تقسیم یہاں پر ہوئی 1905 میں, کہ مشرقی بنگال مغربی بنگال. یہ بنگالی ہی تھے کہ ایک قوم ہونے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں ہماری ثقافتیں الگ ہے, تو انتظامی لحاظ سے الگ ہوا, تو انہی لوگوں نے شور مچایا یہ تو ہندوستان کو نظریاتی بنیاد پہ تقسیم کرنے والی بات ہے. یہی بنگال تھے, انہی کے خانوادے کے نواب سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمات کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے, جنہوں نے ہند بھر کے مسلمان لیڈروں کو ڈھاکہ میں جمع کیا اور مسلم لیگ جیسی تنظیم دی, اور اس کی جو صدارت ہے وہ بھی کسی بنگال میں سے کسی کو نہیں دی, بلکہ یہاں آغا خان صاحب کو دی, مولانا محمد علی جوہر کو دی, اور اس کا دارالحکومت بھی علی گڑھ میں بنوایا. یہ بنگال کی, اہل بنگال کی حب الوطنی ہے. 1940 کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہی بنگال, اہل بنگال تھے نا جنہوں نے پاکستان کی جو ہے ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا مطالبہ پیش کیا. اور جب پاکستان بن گیا تو یہی بنگال, اہل بنگال تھے جو اپنا پیٹ کاٹ کے مشرق دونوں پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے تھے. لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور اس سے پہلے میں ان کے خاندان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پورے پاکستان کی طرف سے سر, کہ جب لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے, جب پاکستان کا معاملہ جب طے پایا, تو یہی بنگال کی سرزمین تھی جس نے کہا تھا کہ آپ ہماری اسمبلی سے آپ لوگ منتخب ہوں. یہی ہوا. خیر, ہمیں نفرتیں ہوئیں, جو بھی ہوا. اور ایوب خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی غفلت ضرور تھی, مگر انہوں نے بھی عبد المنعم خان جیسے ایک زیرک فرد کو گورنر بنایا. جو بھی غلطیاں ہوئیں, ہم ان غلطیوں کو کہ ہماری کیا غلطی ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ہم اپنی آج پلکوں پہ چراغاں کریں, اور 5 دسمبر کے اس واقعے کو یاد کریں جب
کمال پور اور جیسور کے اندر ہمارے مجاہد لڑ رہے تھے. صرف 42 فوجی تھے. بھارت کے 3 ڈویژن پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. کرنل شرما کہتا ہے, اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دیتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے یہاں پر ایک چھوٹی سی یونٹ ہے, یہاں پر تو بریگیڈ لگی ہوئی ہے, مگر پاکستان کے صرف 42 فوجی سینہ سے پڑتے جن کے پاس خوراک بھی ختم تھی, جن کے پاس ہتھیار بھی ختم تھے. اور ان خواجہ صاحب کا, ان کے والد گرامی نے وہاں کے محب وطن بنگالیوں کو ملا کر پاکستان کا علم بلند رکھنے کے لیے البدر اور الشمس جیسی یونٹیں بنائی تھی. 15 16 سال کے بچے پاکستان کا پرچم لے کر جے پاکستان, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. ان کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ 42 سپاہی ہیں, ہمیشہ روشن, ہمیشہ زندہ. کمال پور کا دلیر دستہ وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہوا تھا. میجر اکرم, ایک چھوٹی سی یونٹ ہے. ایک برطانوی صحافی جان فریکر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے ان فوجیوں کو دیکھا اور اس کے پاس کا یہ جو ان کی بھوک سے حالت ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں مونگ پھلی کا ایک مٹھی مونگ پھلی لے جا کر میں نے میجر اکرم کو دی. اس نے ایک سپاہی کو بلوا کر, جس میں بنگالی بھی ہیں, مغربی پاکستانی بھی ہیں, سارے رضاکار ہیں, مونگ پھلی کے دانے چھلوائے اور سب کو ایک ایک دانہ تقسیم کیا اور کہا ہم نہیں ہٹیں گے. اور ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے, ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. مگر اس جگہ سے وہ نہیں ہٹے. اس مارکے سے ہلی بوگرا سیکٹر کے اس مارکے کو کوئی نہیں جانتا. آج صورتحال یہ ہے, آج ہم نے میجر اکرم شہید رحمت اللہ علیہ کی بھی کو بھی بھلا دیا. وہاں کے ان مغربی پاکستانیوں, ان مشرقی پاکستانیوں کو. ایک ایسا ہی واقعہ سر, چھوٹا سا واقعہ ہے, آپ بڑا تاریخی واقعہ ہے, جسے آدم جی جیوٹ مل کے جو سربراہ انہوں نے بھی لکھا کہ ایک مفتی بہنی کا گنڈا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھیں رکھنے والو عبرت پکڑو. اس نے اپنے بھائیوں کو اور کئی مشرقی پاکستان کے محب وطن بنگالیوں کو اس وجہ سے مارا کہ ایک مرتبہ بول دو پاکستان مرد آباد, مگر ہر کوئی بولتا تھا پاکستان زندہ باد. پھر کیا ہوا؟ تاریخ نے دیکھا, بنگلہ دیش بن گیا. کچھ عرصے بعد وہ شخص بولنے کے قابل نہیں رہا تھا, بولنے کے قابل نہیں رہا تھا. ڈھاکہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا, اس کی زبان سے کوئی کلمہ ادا نہیں ہوتا تھا, مگر ایک لفظ بولتا تھا کہ پاکستان زندہ باد. میڈیکلی طور پہ کچھ لفظ نہیں بول سکتا تھا. یہ تاریخ نے دیکھا. اور جو پھر ان لوگوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, ان مشرقی پاکستان کے اس محب وطن ایک پاکستانی فوجی کو جو اس کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا. وہ کہتا ہے میں 4 دن سے بھوکا ہوں, چاٹگام میں گھوم رہا تھا, خاکی وردی زیر تن کیا ہوا. ایک مسجد میں جاتا ہے کہ شاید یہاں مجھے امان مل جائے. وہاں کے مفتی بہنی کا جو پروپیگنڈا تھا اس قدر تھا کہ وہاں کے پیش امام انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتا ہوں. عصر کا وقت, عصر کی نماز ہو چکی تھی. وہ شخص قرآن شریف پڑھنے لگا, وہ فوجی, اور اس کے بعد اس نے مفتی بہنی کے گنڈوں کو بلایا, مسجد میں ہی اسے شہید کروا دیا. صرف کیا جرم تھا؟ ایک ہی زبان تھی, ایک ہی صرف نظریے کا فرق تھا. آج بھی محب وطن بنگالی جس طرح یہ بتاتے ہیں, اور کئی لوگوں نے مجھے آ کے بتایا, بنگلہ دیش سے آنے والے لوگوں نے, کہ ہم نے غلطی سے کسی کو پاکستان کا نوٹ دکھا دیا تو وہی محب وطن بنگالی تھے, کہتے تھے کہ یہ ہمیں نوٹ دے دیں, آنکھوں سے لگاتے تھے. آج بھی یہی ہے. ہم ان لوگوں کو کیسے بھول جائیں؟ ہم ان شہیدوں کے ساتھ ہم کہیں غداری تو نہیں کر رہے؟ اس حقیقت کی نہیں لاہور کو شاید خبر. 1965 کی جنگ میں شورش کاشمیری نے لکھا تھا, میں نے دیکھا ہے انہیں مانند تیرے بے نیام, مشرقی بنگال کے آتش بچانوں کو سلام. اس حقیقت کی نہیں لاہور کو شاید خبر, کٹ مرے اس کے لیے بنگال کے لختے جگر. تو بس یہ ہم ان لوگوں کو بتائیں, پڑھیں. برائے کرم میں سب کو کہوں گا کہ پدما آج بھی ہم سے الگ نہیں ہوا. پدما کی لہریں آج بھی کہتی ہیں کہ جب تک رہے گا پدما میں پانی, جہلم میں پانی, کرتے رہیں گے اپنے وطن کی ہم پاسبانی. افسار کی اس گفتگو کے بعد یقیناً ہم سب لوگ اپنے الفاظ جو ہے وہ کھو چکے ہیں, جذبات اتنے زیادہ حاوی ہو چکے ہیں,
اور جس طرح سے انہوں نے تمام تصویر کشی کی ہے اور جو ترجمانی کی ہے، میرے خیال میں وہ پاکستان کی 71 کے بعد سے آج تک کی ہر جنریشن کی جذبات کی ترجمانی کی ہے. اور میں اتنی دیر سے اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ کیا ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس ایسی شخصیات ہونی چاہیے اور جو کہ آپ کے دلوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، جو ان کے الفاظ، ان کے پاس ایسے حقائق موجود ہوں کہ جو مجبور کریں قوم کو سوچنے کے لیے کہ جو کچھ ہوا اس میں کسی ایک خاص ادارے، کسی خاص فرد کو نامزد کر دینا یا اس کو برا بھلا کہنا، اس کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر دینا، یہ کافی نہیں ہوتا. سبق لینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، ابھی افسار نے بات بھی کی کہ جو بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں اور جو سلمان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ تو ہم سب کا یہ ایک آبزرویشن ہے کہ ہمیشہ پاکستان کی سکسیس میں، پاکستان کی ترقی میں، اور خاص کر اگر وہ انڈیا کے اگینسٹ ہو تو اس کو بہت سیلیبریٹ کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے اندر. یہ بہت امیزنگ چیز ہے کہ دیکھا جائے تو. اچھا، میں کل یوٹیوب پہ کچھ چیزیں اسی حوالے سے سرچ کر رہی تھی تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس پاکستانی گئے اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کی، بلکہ جتنے بھی رینڈملی اسٹوڈنٹس جا رہے تھے ان کو پکڑ کے ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ واٹ از یور پرسیپشن اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان. تو امیزنگلی جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پرسیپشن پاکستان کے لیے اگر اتنی اچھی نہیں تھی تو انڈیا کے لیے بھی اتنی اچھی نہیں تھی، جو کہ میرے لیے سرپرائزنگ ہے. کیونکہ جو میڈیا رپورٹس ہوتی ہیں یا جو ہائی لیولس کی میٹنگس چل رہی ہیں، جیسے آج بھی بنگلہ دیش کے جرنلز کو ہندوستان میں انوائٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو سرکاری اعزازات دیے جا رہے ہیں. کل حسینہ واجد ملاقات کر رہی ہیں مودی صاحب سے، اور ان کی ٹرین سروس جو 55 سال سے بند ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے دوبارہ سے، تاکہ چائنا کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو اتنا زیادہ ڈسکنیکٹ نہیں کرتے کہ انڈیا کے مفادات کم ہو. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، لیکن عوامی لیول پہ دیکھا جائے تو جو ڈسٹرسٹ اگر کائنڈ آف پاکستان کی طرف ہے تو وہ انڈیا کی طرف بھی ہے. عوام ان دونوں کو ایکولی رسپانسبل سمجھتی ہے اور اس ثبوت کو پسند نہیں کرتی. اس کے ذریعے ان کے بھی اپنے زخم بھرے ہوتے ہیں. میں رضوانہ جبین سے اس سوال کرنا چاہوں گی، بلکہ میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا خود جانا ہوا بنگلہ دیش اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی آپ نے ایک لیکچر دیا، کیا ایکسپیرینس تھا لوگوں سے ملنے کے بعد، کس طرح وہ سوچ سکتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے حوالے سے. اور دوسرا، آج اہم دن اس لحاظ سے بھی ہے اور اداس دن بھی اس لحاظ سے کہ 16 دسمبر کو جو واقعہ آرمی پبلک اسکول کا ہے، میں اس کے حوالے سے بھی آپ کے کچھ جذبات جو ہیں وہ سننا چاہوں گی. بالکل، میں 2008 میں بنگلہ دیش گئی تھی اور ڈھاکہ یونیورسٹی اور راجشاہی یونیورسٹی جانا ہوا، تو وہاں پر اردو ڈپارٹمنٹ اسپیشلی میں گئی تھی راجشاہی یونیورسٹی کے اندر. اور وہ انہوں نے بھی اس وقت 2008 میں 3 سال پہلے وہ ڈپارٹمنٹ انہوں نے اردو ڈپارٹمنٹ شروع کیا تھا. لیکن وہاں پہ عام لوگوں سے جو میری ملاقات رہی اور بات چیت ہوئی اور جو ملنا جلنا رہا، وہ عام لوگ پاکستان کے ساتھ بہت ہی پازیٹیو ان کا رسپانس تھا. ان کو یہ جان کر خوشی ہوتی تھی کہ میں پاکستان سے آئی ہوں، اور وہ جس طرح میرے لیے رسپانس کرتے تھے مجھے بے حد خوشی ہوتی تھی. کوئی مجھے ناشتے پہ بلا رہا ہے، کوئی مجھے کھانے پہ بلانا چاہتا تھا، اور صرف اس وجہ سے کہ میں پاکستان سے آئی ہوں. اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا، ان کی مہمان نوازی بہت اچھی لگتی تھی. اور جو سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ بحیثیت قوم میں بہت ذمہ دار قوم میں نے محسوس کیا. میں نے ہائی وے پہ جو سفر کیا، مجھے اس طرح کی مطلب جتنی صاف ستھری مطلب ان کا جو ایک انوائرمنٹ تھا وہ بہت اچھا لگا کہ مجھے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے مجھے نظر آئے. اچھا، ایک سوال میرا یہاں بنتا ہے رضوانہ کہ آپ اس حوالے سے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ اردو ڈپارٹمنٹ راجشاہی یونیورسٹی گئے ہیں، تو کیا آپ کو لگا کہ جیسے کہ ایک بہت بڑا نیریٹو یہ بھی ہے کہ اردو کی وجہ سے جو ہے بہت نیگیٹو سینٹیمنٹس پیدا ہوئے تھے، علیحدگی کی ایک وجہ جو تھی وہ یہ بھی تھی، تو اردو ڈپارٹمنٹ کا وہاں پہ قیام اور وہاں کے جو ٹیچر سے جب آپ کی بات چیت ہوئی تو آپ نے پھر اس میں کیا چیز محسوس کی کہ کیا وہ بھی صرف پروپیگنڈا تھا یا باقی کوئی بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا؟ علیحدگی کا ایک فیکٹر انہوں نے یہ جو بنایا گیا تھا، ایک جو کچھ چیزیں آپ کی مصنوعی بنائی جاتی ہیں، تو لیکن وہاں پر جو دیکھیں 70s میں میجورٹی جو پیپلز تھیں، چاہے وہ بنگالیز تھے یا نان بنگالیز، وہ سب اردو بولتے تھے. ان میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہم جو ہیں جو بنگالیز ہیں وہ بنگلہ بولیں، وہ اپنی قومی زبان بولنا چاہتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جو ڈائنامکس اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ایک تو پولیٹیکل جو فیلئرس مجھے نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اقتدار کی ایک جو منتقلی کا ایک معاملہ رہا. کوئی ایک فیکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس پہ ہم فوکس کریں کہ اس کی وجہ سے جو ہے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا.
اور چیزیں ایک دن میں کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. انیکول ڈسٹریبیوشن آف اکنامک ریسورسز واز دا مین ایشو فار ڈس انٹیگریشن آف پاکستان میں. یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی جو انوالومنٹ تھی, اس کے علاوہ بین الاقوامی سیاست کے اندر جو ایک سازش رہی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان اگر ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ہے, آبویسلی ہمیں انڈیا ایک سینڈوچ نظر آتا ہے, تو وہ انڈینس کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک سینڈوچ بن کے رہیں. وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا یہ والا پارٹ جہاں سے پاکستان موومنٹ شروع ہوئی ہے, جہاں سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے, تو ہمیں اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ علیحدہ کرنا ہے. اس پہ انہوں نے کام کیا اور وہ کامیاب ہوئے. وہ کامیاب شاید اس لیے بھی ہوئی کیونکہ وہ ایک کلچرل ریلیونس بھی ہے ویسٹ بنگال اور مشرقی پاکستان کا. تو جو مغربی پاکستان کے جو بنگالیز تھے ان کی کافی ڈیپ روٹس مشرقی پاکستان کی طرف تھی, اور یہ کلچرل روٹ جو ہوتی ہے, کلچرل ایلیمنٹ یا کلچرل آپ کہہ سکتے ہیں کوہیسیونیس, یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر اردو ڈپارٹمنٹ بہت زبردست شروع کیا گیا ہے. وہاں اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد ہے. انہوں نے اپنا ایک ریسرچ جرنل اردو میں نکالا ہے اور وہ میرے ساتھ کریکٹڈ بھی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر اب دوبارہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اردو پڑھنا چاہتے ہیں اور اردو پڑھ رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی مطلب ان کے پاس ایک بہت اچھا بیچ ہے جو کہ اس وقت کام کر رہا ہے اردو کے لیے. اور ایک ریسرچ جرنل نکالنا, بین الاقوامی سطح کا ایک مجلہ نکالنا ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس بات پہ وہ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے اردو کے لیے ایک دوبارہ سے ایک اسٹرگل شروع کی. اچھا, یہاں ایک ریکویسٹ تو بنتی ہے کہ پھر آپ کوئی ایسا ریسرچ آرٹیکل ضرور لکھیں جس میں ہم بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے کچھ پازیٹیو بات لکھ سکیں. اگر آپ اس کے حوالے سے تو ضرور اپنا شائع کریں. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور اچھا, دوسرا میرا سوال تھا آنڈر پبلک اسکول کے اجزانے کے حوالے سے. میں آپ لوگوں سے بھی ضرور اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. سر آپ بلکہ بتائیے محفوظ نبی صاحب کہ آپ آج کے دن کے حوالے سے, کہ ہمارے پاس قومی سطح پہ صالحات کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے. تو اب ہم ایک دکھ کو چھیڑ لیتے ہیں, دوسرا دکھ ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیے, یہ جو 2014 کی 16 دسمبر کا جو APC کا سانحہ ہے پشاور کا, یعنی اس میں جو آپ نے جو اپارچونیٹیز گین کی نا, اس کی جانب آپ تو آپ یہ محسوس کریں گی کہ اس سے پاکستان میں لوگ موبیلائز ہوئے. اور اس موبیلائزیشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ٹیررسٹ ہمارے یہاں صورتحال تھی جو نیٹ ورک تھا, اس کو ہم شکل دینے میں کامیاب ہوئے. اگر یہ سانحہ نہ ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت عرصے تک مزید ہم اسی خواب میں زندگی بسر کرتے رہتے اور شاید ہم یہ نہ کر پاتے. لیکن بہرحال یہ بڑا دلخراش واقعہ ہے, بڑا المناک سانحہ ہے. اس میں ہمارے نونیادوں نے کو خون میں نہایا گیا. ان کے والدین پر جو کچھ گزری, پوری قوم پہ جو کچھ گزری, ظاہر ہے کہ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. بارڈر سے یہ بارڈر سے اس بات انسانیت کو ہلا دیا. نو ڈاؤٹ, کوئی اور جو سلمان صاحب آپ جیسے سر نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ادویہ کے پیچھے ہندوستان 100% بروست ہے. بلوچستان ہو, کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی حصہ, اس میں بدامنی پھیلانے میں, دہشت گردی پھیلانے میں انڈیا بڑا بس رہتا ہے. تو ہمارے ISI یا ہمارے لائٹ انٹیلیجنس کی جو ساری رپورٹیں ہیں وہ ایک ہی طرف نشان دے سکتی ہے کہ اس میں ہندوستان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. وہ افغانستان میں ایک نہیں اپنے 25 دفتر وہاں کھولے بیٹھے ہوئے, اور ان کا صرف ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان اس ڈیسٹیبلائز نہیں ہوا. اس انداز کو وہ چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس کی پشپرانی اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل بھی جانتا ہے جب تک دنیا کے نقشے میں پاکستان ہے, یقین کرے مسلم امہ کا اتحاد کے امکانات زیادہ ہے, اور یہود و نصارہ کا خاتمہ بھی جو ہے نا فوجی طور پر, اقتصادی طور پہ. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ننگ رہے, لیکن جو اقتصادی برتری آج یورپ اور امریکہ کو ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم متحد ہوئے اور ہم نے ایک مسلم امہ کے طور پہ شیعہ سنی اور دوسرے طریقے کا اس سے بالاتر ہو کر ایک
तो निश्चित के तौर पर हम कदम बढ़ाएं, इंशाअल्लाह हम इक़्तिसादी तौर पर तुरंत होंगे। इक़्तिसादी तौर पर हमें मफलूज करने के लिए इजराइल और इंडिया बहुत सी हरकतें कर रहा है जो हमारे इल्म में है, जो हमारे इल्म में नहीं है। हमें चौकस रहना चाहिए, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से और इजराइल से। और जहाँ तक अंदरूनी मामला है, हमें मिल बैठ कर उसको तय करना है कि हम सबका घर है, ये मुस्लिम लीगों का भी घर है, ये एपी वालों का घर है। इसको मुत्तहद रहकर हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की शरह पर ले जा सकते हैं। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह जब तक सूरज और चाँद रहेगा इंशाअल्लाह कायम होता रहेगा। अब सर इसी से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हमने अभी तक इंडिया के जो किरदार हैं, चाहे वो सकूत ढाका हो या ATS हो या इसी तरह के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में रही है, बदअमनी के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर। अभी बिल्कुल रिसेंटली आपने डिसिंफो लैब की जो रिपोर्ट है EU की, वो भी आपने इसको यकीनन फॉलो किया होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी ज़रूर देखा होगा। तो ये तो प्रूफ्स आते चले जा रहे हैं। इससे पहले डोसियर जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है वो शेयर किया गया है हमारे वज़ारत ख़ारजा की तरफ से। तो हम इस पर बहुत खुल की बात नहीं करते। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट एक डिसिंफो लैब की रिपोर्ट्स आ रही हैं और बात जलसों की हो रही है, धरनों की हो रही है, और इस दफ़ा होगा नहीं होगा। मतलब जितनी भी प्राइम टाइम के ऊपर हमारे पास नशरियात होती हैं, वहाँ पे ये जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट या इंडिया की कॉन्स्पिरेसी या इंडियन एलिमेंट के जो भी एक आप नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं इन पाकिस्तान, उसको पुरजोर तरीके से डिस्कस क्यों नहीं किया जाता? क्या वजह? आप तो क्योंकि सहाफत में भी रहे हैं, मीडिया के साथ अटैच रहे, तो आपसे अच्छा तो इस पर कोई राय दे नहीं सकता। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें तो पहले ये बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि भारत हमारा असली दुश्मन है। दुश्मनी हमने नहीं की, बल्कि उसकी आगाज में ही थी कि वो यही कहते थे ना कि पाकिस्तान बनते ही खाकम बदहन खत्म हो जाएगा, यही कहते थे। और उसके बाद उन्होंने अभी पाकिस्तान ने जन्म ही लिया है, मसला कश्मीर खड़ा कर दिया, हमारी तो असासे रोक लिए। अगर रियासतों के नवाब पाकिस्तान को अगर मुस्तहकम ना करते माशी तौर पे, तो हम बड़ी मुश्किल में आ जाते। पहली बात तो ये है, जब आप किसी के देखिए दुश्मनी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिया है जिसका मफहूम है कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। हम तो बार बार डस रहे हैं। हमारे जो लीडरान, माजरत के साथ में इन्वर्टेड कॉमास में इन्हें रहबर कहूँगा, रहनुमा कहूँगा, उनके मफादात वहाँ पर है। जब तक आप पहले तो आप ये मुत्तफिका तौर पे देख लें कि भारत आपका दुश्मन है और उसने हमेशा आपको नुकसान पहुंचाया। फिर ख्वाजा साहिब ने जैसे कहा, महफूजुल नबी साहिब ने कहा, ख्वाजा साहिब ने तो खुलकर इजहार किया कि इसराइल और भारत 1965 की जंग में, देखें 1948 में पाकिस्तान को जिस चीज ने बचाया था वो थी आपकी एक तो सियासी क़यादत, लियाकत अली खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म अलैहि रहमा जैसे लोग मौजूद हैं। साथ साथ आपका जो फौजी तबका था उसने उन्हें ललकारा। भारत को ये आ गया कि ये अवाम और फौज में किसी न किसी एक इत्तेहाद है, इसे खत्म किया जाए। मशरकी पाकिस्तान में देखें, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स वहां पर थे, मगरबी पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट के लोग वहां पर होते थे और पूरा मशरकी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता था, जिसका इजहार मेजर तुफैल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत है जो उन्होंने बंगाल के सरहद पर दी। उसके बाद जब 1965 की जंग हुई, उसमें कौम ने तो एक पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इत्तेहाद का अजीम शान मुजाहिरा देखा कि दोनों मशरकी और मगरबी दोनों एक थे। उसके बाद तो उन्हें अंदाजा हो गया, तो उसके बाद ही ना भारत और इसराइल मिले, फिर रॉ बनी, उसके बाद बनी। उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि फौज और आवाम का जो इत्तेहाद है इससे पारा पारा करो। उसके बाद आप देख ले 1971 में यही हुआ ना कि आपने फौजी और जो आपकी जमहूरी जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट थी इसमें कशमकश हुई। और उसके बाद से लेके आज तक जो भी चीज होती है यहाँ पर जी, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है आर्मी करवाती है। दुनिया भर की एजेंसीज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सबकी निगाहें हैं। अच्छा, फिर एक मसला आता है, एक बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पे सियासी मामलात में बिलफर्ज मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ISI अगर इन्वॉल्व होती है तो भाई दुनिया के अंदर ना जितनी भी सियासत और इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ की इंटेलिजेंस भी होती है। CIA की अप्रूवल के बगैर अमेरिका में कोई सदर नहीं बन सकता, भारत में रॉ के बगैर कोई सियासत में आ नहीं सकता।
تو بھائی پاکستان کی یہ ایجنسیز ہیں، پاکستان کے استحکام کے لیے ہیں. اگر یہاں پر بیرونی لوگ یہاں پہ جو ہے اس میں سرمایہ کاری کریں یہاں پر پاکستانی الیکشن میں، اگر پاکستانی ایجنسیز اگر پاکستان کی سالمیت کے لیے موجود ہوتی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ہمارے سیاسی رہنما XYZ ہر فرد شور مچاتا ہے. اچھا، سیاسی رہنماؤں کو تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں. تو بات یہ ہے، میرا سوال تو میڈیا سے بھی ہے نا. میڈیا، اور سب سے بڑی بات وجہ کیا ہے ہم نہیں جانتے کیا؟ یہاں پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میڈیا میں جتنے جو اینکرز 40-50 لاکھ روپے سیلریز لیتے ہیں، یہ در حقیقت سیاسی جماعتوں سے فنڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا کمیشن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پرائم ٹائم پہ وہی بات آئے گی جو ان کا ایجنڈا ہوگا. تو یہاں پر یہی ہوتا ہے. آپ کا میڈیا بکا ہوا ہے. آپ کے میڈیا دیکھیں، آپ سب سے بڑی چیز، میں خود میڈیا سے وابستہ ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ دیکھیں جو چیز ہر ایجنڈا، ہر ٹی وی چینل کا اپنا ایجنڈا ہے. کسی کے نزدیک ایک سیاسی جماعت بالکل درست ہے، بالکل پاک پوتر ہے، ایک کے نزدیک وہی سیاسی جماعت جو ہے شجرہ ممنوعہ ہے. اور پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا خواجہ صاحب اور محفوظ صاحب، سر آپ کی اجازت سے بڑی ذمہ داری سے کہوں گا، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے. یہاں پر کوئی بھی آنے والا وزیر اعظم، کوئی بھی سیاسی جماعت کا وزیر اعظم ہوگا، اس نے کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ یار پچھلا وزیر اعظم ہمارا بہت اچھا تھا، اسے ستارہ یا تمغہ دیا جائے. جو بھی آتا ہے کہتا ہے پچھلا غلط تھا. 70 سال گزر گئے. کوئی تو آؤ. دیکھیں سیاسی جماعتوں میں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان مخالف نہیں ہے. ان کے مفادات ہوتے ہیں. کوئی بھی اپنی وطن کے ساتھ جس دھرتی پر وہ پیدا ہوا ہے وہ غدار ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ لوگ سب اس کو کہنا شروع کرتے ہیں، اس نہج پہ لے جاتے ہیں. ان کے مفادات ہوتے ہیں. مفادات ہیں. یہاں پہ جاگیرداریت ختم ہو جب حب الوطنی کی قندیلیں میڈیا کے ذریعے روشن ہو یا ہمارے نصاب کے ذریعے روشن ہو تو دیکھیں کوئی غدار اور کوئی علیحدگی پسندی نہیں چاہے گا، کیونکہ علیحدہ ہونے میں سب کا نقصان ہے. آج بلوچستان کہتا ہے کہ اگر الگ ہو جائے گا، کامن سینس رکھیں بھائی. وہاں پہ بلوچستان میں بلوچی بولنے والے کم ہیں اور کس بنیاد پہ الگ ہوں گے؟ زبان کی بنیاد پہ. زبان کی بنیاد پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ برہوی بھی ہیں، وہاں پہ پشتون بھی ہے. بھلا کیسے ہوگا؟ الحمدللہ اب پاکستان محفوظ ہے. اور ہاں سب سے امپورٹنٹ بات، اندرا گاندھی نے سر کہا تھا نا، نعوذ باللہ ہم نے نظریہ پاکستان کو دفن کر دیا، بحیرہ عرب میں خاکم بدہن یہ کہا تھا. آج وہاں اسی بنگلہ دیش میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بنگا بھومی نامی موومنٹ چل رہی ہے کہ بنگلہ دیش کو مسلمان بنگلہ دیش اور ہندو بنگلہ دیش میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں سلہٹ کا جو علاقہ ہے وہ ان کی کالی مائی کی جنم بھومی ہے، اسی لیے بنگلہ دیش کو ہندو اور مسلمان بنگلہ دیش میں تقسیم کیا جائے. بنگا بھومی موومنٹ اسی جگہ سے شروع ہوئی ہے جہاں سے پاکستان توڑنے کی سازش ہوئی تھی، کلکتہ میں. آج آپ دوبارہ نظریہ پاکستان زندہ ہے اور اب اہل بنگال کو یاد آ رہا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ ناانصافیاں ہوئی، جیسا کہ انصف بھائی نے بتایا کہ ناانصافیاں ہوتی ہیں، وہ تو آج ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں. ہر پاکستان کا ہر خطہ کہہ رہا ہے، ہر ادارہ کہہ رہا ہے. تو دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. ہم لوگ الحمدللہ ایک نظریے پر ہم نے زبان نہیں دیکھی تھی قیام پاکستان کے وقت. قائد اعظم کی لیڈرشپ تھی جو انگلش میں بات کرتی تھی، مگر سب کے سب مستحکم تھے، سب کے سب لوگ پر یقین تھے اپنے لیڈر پر کہ بنگال سے بھی چل پڑے، سندھ سے بھی چل پڑے. اور الحمدللہ ہم سب نے مل کر، ہم پانچوں صوبوں نے مل کر یہ گھر بنایا. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں جب یہ رنجشیں ختم ہوں گی. تو میرا یہ یقین ہے، میرا انشاءاللہ، اب آپ مجھے رجائیت پسند کہیں، کچھ بھی کہیں، مجھے آپ رجائیت پسند کہیں، کچھ بھی کہیں، مگر مشرقی پاکستان زندہ تھا، زندہ رہے گا. اور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ سلام ہے ڈھاکہ و چٹگام کے غازی نگہبانوں، سلام ہے جیسور و سلہٹ کی مضبوط دیوار. اور ہاں آخری بات، یہ ایک شعر ہے جمیل الدین علی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے کیا خوب کہا تھا کہ مشرقی پاکستان کے ان اسیروں کے لیے، ان شہیدوں کے لیے جو 90,000 جنہوں نے خود اس کی گرفتاری دی تھی، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم گرفتاری نہیں دیں گے تو ہم مار دیے جائیں گے. اس کے بعد سب لوگ کہیں گے کہ جو وہاں اردو بولنے والے یا محب وطن بنگالی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے پاس نہ کھانا تھا نہ کچھ تھا، وہ گنڈوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے. تو اسی لیے کیا خوب کہا جمیل الدین علی نے کہ وہ بے ریا مجاہد پابند تھے وفا کے،
پھٹکا تھا جو سفینہ تھے جرم نہ خدا. بہت خوب. میں انصب کی طرف آنا چاہوں گی. افسار نے تو آج کی محفل کو یقیناً ایک طرح سے کوزے میں بند کر دیا اپنے خطاب کے ذریعے, لیکن انصب کیونکہ ہم اس وقت فیس بک پیج پہ لائیو ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز میں کافی سارے بنگلہ دیش سے بھی آن لائن ہوں گے اور ہمیں دیکھتے ہیں سن رہے ہیں اس وقت, اور انڈیا سے بھی ہوں گے, تو ہم ایسا کیا اس وقت کوئی پیغام دے سکتے ہیں اپنے ویورز کو. اور یہ پیغام جیسے افسار نے کہا کہ رجاعیت پسندی کسی بھی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ آپٹمسٹک ہوں. اگر آپ امید چھوڑ دیں تو پھر بڑی سے بڑی قوم جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتی, لڑکھڑا جاتی ہے. تو ایسا کون سا ہے, کیونکہ دیکھیں میرا پوائنٹ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ہسٹری کو بہت پڑھ لیا, ہمیں دشمن بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا, اور دشمن جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ کریکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی اوپوننٹ ہوتا ہے اس کو کمزور کرے گا. یہ اس کا کام ہے جو وہ کر رہا ہے, اور شاید ہم سے زیادہ اچھا کر رہا ہے. ہم وہ اگر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تو یہ ہماری ویکنیس ہے. تو اس کے لیے اب ان تمام جو پولیٹیکل سطحوں پہ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے حوالے سے ان تین جو پارٹی ٹو کانٹیکٹ ہے ہم لوگ پاکستانی بنگلہ دیش انڈینس, ان کے لیے کیا ایسا کوئی فورم, کیا ایسی بات ہو سکتی ہے جس پہ کچھ منیمم لیول پہ صحیح لیکن اتحاد قائم ہو جائے, کچھ پازیٹیوٹی جنریٹ ہو جائے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور ایسی بات جس طرح میم نے کہی اور افسار بھائی نے بھی کہی, بنگالی آج کی میرا تو روزانہ کا رابطہ ہے. میں تو کیونکہ ٹریڈ کرتا ہوں تو میں تو روزانہ میرے کئی ایسے دوست ہیں جو میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک آدھ منسٹر بھی ہے بنگلہ دیش حکومت کے جن سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, نام میں نہیں لینا چاہوں گا, جن سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور وہ کوئی پاکستان مخالف جذبات نہیں رکھتے اور بہت اچھے جذبات پاکستان سے متعلق رکھتے ہیں. ہم بھی یقیناً ان سے ہم بھی پورے محبت کے جذبہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تاریخ ایک تلخ حقیقت ہے, آج کے دن ہی پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا, دو لخت ہو گیا. وہ بھی ایک آزاد ملک ہے, مسلمان ملک ہے, اور اتحاد کا ایک واحد ذریعہ وہی جو ہمارا نظریہ تھا جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا, اور جو آج میں سمجھتا ہوں آج بھی بنگلہ دیش کی اساس وہی ہے, وہ ہے وہ دو قومی نظریہ جس پر ہمارا ملک معرض وجود میں آیا تھا کہ ہم اور یہاں بسنے والی کوئی دوسری قوم جس کا تعلق کسی اور مذہب سے وہ الگ قوم ہے. ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے, ہمارا ایک اپنا سسٹم ہوگا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں, وہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے. یہی ایک واحد ذریعہ ہے جو اتحاد کا ذریعہ تھا, ورنہ نہ کلچر آپس میں ملتا ہے, نہ یہاں پہ بسنے والی ہے بنگلہ دیش کو تو چھوڑیں, یہاں پر بسنے والی جو قومیں ہیں 6-8 زبانیں بولتی ہیں اتنی ڈائیورس ہے, نہ زبان ملتی ہے, نہ کلچر ملتا ہے, نہ خوراک ملتی ہے, کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن کیا ریزن ہے کہ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں؟ وہ نظریہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہی ہے مقصد, وہی واحد ذریعہ ہے اتحاد کا. پاکستان سے بنگلہ دیش کا ٹھیک ہے الگ ملک ہو گیا, میں بھی شاید ان فیوچر میری تو خوشگمانی یہ ہے کہ مستقبل میں شاید کوئی کنفیڈریشن ایسی بن جائے. خوشگمان ہونے میں کوئی نظر آ رہی ہے ہمیں. سی پیک ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس میں ٹرکی اور چائنا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو بھی ٹیک اپ کرے اس کے اندر, ایک بڑا اکنامک اسکیل کے اوپر جا کے ہماری کچھ ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے کوئی ان فیوچر کو اس کی سیمی کنفیڈریشن بن جائے. ایک چیز میں ضرور اس میں کہنا چاہوں گا جو باقی بات کر رہے تھے, وہ ڈیفنس سے متعلق جو APS کا سانحہ ہوا. دفاع دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک دفاع ہوتا ہے کہ آپ دفاع کرتے ہیں, دشمن حملہ کرتا رہے آپ دفاع کرتے رہے. وہی ہم آج پچھلے 70-72 سال کی تاریخ میں یہی کرتے رہے. دشمن نے حملہ کیا, ہم نے دفاع کیا. ایک اور دفاع کا طریقہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈیفینسو اوفینس. آپ اوفینسو ہو کے دفاع کرتے ہیں. پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, جو شاید کچھ حد تک ریاست نے کر بھی لی ہے. پاکستان کو اوفینسو ڈیفینس کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک ماریں گے, ہم 10 ماریں گے. بالکل, آپ ہمیں ایک ماریں گے تب تک ہم آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, آپ ہمارے یہاں کو ایک سوچ برپا کریں گے, آپ کے یہاں 20 سوچ برپا کریں گے. اگر وہ ان کا پرائم منسٹر ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر شیخ حسینہ واجد کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا, ہم نے توڑا, تو ہمارے پرائم منسٹر کو کیا آ آتی ہے کہتے ہیں کہ خالصتان موومنٹ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. ہم کیوں نہیں سپورٹ کرتے خالصتان موومنٹ کو؟ ہم کیوں وہاں کسان جو احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ بلکہ اس وقت جو انڈیا کے اندرونی معاملات ہے کہ 7 ریاستیں تو ویسے علیحدگی ہم وہ جو سلیگوری کوریڈور ہے وہاں ایک سازش برپا ہوئی ہے نا ہندوستان کے خلاف. بلکہ ایسا اسٹیٹمنٹ دے دینا بھی بہت کافی ہوگا ایک بوسٹر کے طور پہ. بالکل ایسا ہی ہے, اگر پاکستان بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان ویسے بات یہاں پہ امن کی شروع ہوئی تھی, لیکن ہم بڑے جنگی آئیڈیاز جنریٹ کرنا شروع ہو گئے. لیکن ظاہر ہے کہ اب بات وہی ہے کہ ہمیں بھی رسپانس کرنا ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی بارہا سازش میں ملوث اور مسلسل آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے, ملک ٹوٹ چکا آپ کا, آپ کے عزت ملک کے کافی حصوں میں سازش ایک سورش برپا ہے. اس سے انکار تو نہیں نا کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں,
اس سے تو انکار نہیں کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں حالات خراب رہے ہیں, حالات خراب کرنے کی مزید کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ کیوں نہیں کھل کے سپورٹ کر سکتے؟ ہمیں بھی ہمیں اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ریاست نے کر لی ہے کچھ حد تک, اور اس پر لیکن شاید مزید جو ہے نا وہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل کی جو پہلے جو بانی تھے ڈیوڈ بن-گوریون, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے بلکہ ہمیں عربوں کے دوست سے خطرہ ہے جو مشرق میں بیٹھا ہوا ہے پاکستان. تو ہمیں صرف ہمارا دشمن ہندوستان نہیں ہے, ہمارا دشمن جس طرح سر نے کہا اسرائیل بھی ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ صرف ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہیں یا کہیں اور سے بھی ہو رہی ہیں. ڈاکٹر رضوانہ, آپ کی طرف میں یہ سوال لے کر آؤں گی, جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات آپ کو کس نہج پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ ایز انٹرنیشنل ریلیشنس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیا صدرہ انٹرنیشنل ریلیشن کا بنیاد یہ ہے کہ موو آن. اب ریلیشنس چونکہ مشرقی پاکستان اب جو ہے بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے, اور ہم نے اس کو ایک حقیقت ہے اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے بحیثیت ریاست کی, بحیثیت قوم کی, اور ہمیں اب اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور تعلقات ہمیں بہتر کرنا چاہیے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہماری بہت ساری سملیرٹیز ہیں اس کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, اور ہم اس کے ساتھ اپنے اکنامک ریلیشنس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک CBMs کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہمیں ضرور کرنا چاہیے, اور تاکہ اس سے اگر ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے ریلیشنس کو بہتر کرتے ہیں تو اس خطے میں ہم طاقت کے توازن کو بھی بیلنس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت کو ہمیں کنٹین کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ ہمیں نہ صرف CBMs کرنا چاہیے, بہتر ریلیشنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ساتھ کا بھی پلیٹ فارم ہم یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ضیاء الرحمان صاحب کا تھا. تو اور انہوں نے یہ نہ صرف کانسیپٹ دیا بلکہ اس کو بنایا بھی, اور ہم اس پلیٹ فارم کو مزید اسٹرینتھن کر کے جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ڈیولپمنٹ میں ان کو بہت آگے لے جانے کے لیے کام کر سکتے ہیں, اور یہ کرنا چاہیے. دنیا میں جتنی بھی علاقائی تنظیمیں ہیں وہ اپنے ریجن کو ترقی دینے کے لیے اس طرح کے کام کرتی ہیں, اور پاکستان اور بنگلہ دیش اس میں ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اچھا, بہت اچھی رضوانہ کی تجویز ہے. انہوں نے SAARC کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. میں تھوڑا اسٹڈی کری تھی کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش کس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. یہ اوور آل ریجن کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے. تو ایک چیز جو ہو سکتا ہے کچھ ویورس نہیں جانتے ہو کہ انڈیا اپنا ایک اسٹریٹجک الائنس بنا رہا ہے ٹو کاؤنٹر دا انفلوئنس آف چائنا اور CPEC کو, پاکستانی تمام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے BBIN یعنی بنگلہ دیش, بھوٹان, انڈیا اینڈ نیپال. اور یہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہوگا جس کا مقصد مینلی جو ہے وہ بنگلہ دیش کو جو ہے اپنے زیر اثر مزید رکھنا اور اس کی خواہش مزید آگے لے کر جانا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ اگر بنگلہ دیش CPEC کا حصہ بنتا ہے, جو کہ بنے گا, ظاہر ہے اکنامک اپرچونیٹی کوئی بھی کنٹری یوز نہیں کرنا چاہے گا, تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے انڈیا نے ایک نیا اسٹریٹجک الائنس بنانے کا یہ جو ہے سلسلہ شروع کیا. تو یہ کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہر کنٹری کو اپنے اینڈ سے ضرور سوچنا چاہیے. پاکستان کو اب کیسے کہتے ہیں ترجیحی بنیادوں پہ سوچنا چاہیے کہ اب ادھر ادھر کے جو جھگڑے ہیں ان کو کسی طرح نپٹائیں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر دیں, بھلے وہ اکنامک فرنٹ پر ہو, بھلے آپ کے آئیڈیولوجیکل فرنٹ پر ہو, یا صرف عوام کی بہتری یا عوام کی بھلا کے لیے ہو. تو شاید پھر ہمارے اندر دوستی اور رواداری کا کوئی سلسلہ شاید ڈیولپ ہو جائے انشاءاللہ. اچھا, محفوظ النبی صاحب سے میں ایک آخری سوال کرتی ہوں, اور آج کے پورے سیشن کے حوالے سے ہی کرنا چاہوں گی کہ سر آج کا جو ہمارے یہاں بیٹھک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیں, کچھ ماضی کو بھی دیکھ لیں, کچھ مستقبل کی طرف بھی سوچ لیں. آپ اس کو سم اپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات یہ کہ بھی آپ نے جو ارشاد فرمایا نا, بہت ساری چیزیں جس میں ہمارے محترم دوست افسار صاحب, افسر فاطمی صاحب اور ہمارے آپ شامل تھیں. بات کی دلچسپ دیکھیے, بنیادی طور پہ جن ہم نے جن چیزوں کو سوچا ہے کہ ہم انہیں اچیو کر سکتے ہیں, اس کی راہ میں ناانصافی کہاں تک آئے گا. سب سے بات ابھی ارشد صاحب نے بالکل شروع میں ہی کہی تھی, جس میں انہوں نے چرچل کے قول کو دہرایا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران. دراصل کہ ہمارے اپنے معاشرے میں جو ناانصافی ہے, اور ناانصافی کا دخل کیا ہے. اگر بلوچستان میں یورش ہے, بلوچستان میں انریسٹ ہے, حالانکہ بلوچستان کی جیسے کہ دوستوں نے کہا کہ ان کی آبادی تو بہت کم ہے, بلوچ جو یعنی جو بلوچ اسپیکنگ بیلٹ ہے, ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر علیحدہ ہو جاتے ہیں.
वो ये तो अपनी जगह बात वजह है, लेकिन दरअसल ये है कि आज हम जब ये कहते हैं कि कश्मीर में वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, हिंदुस्तान कर रहा है, और वहाँ पे दूसरी जगह से लोगों को ला के बसाया जा रहा है, तो हम बलूचिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते, हम कराची के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर हम नाइंसाफ़ी के हवाले से हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो फिर हमें सारी इस तकालीफ को और इस सदमात को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसका जिक्र यहाँ पे हमारे दोस्तों ने किया है। मैं आखिरी बात आपसे अर्ज़ करूँ, यहाँ इसराइल का भी जिक्र आया, भी इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही हैं। आपने देखा है कि इंटरनेशनली स्पेशली मिडल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड में बहुत इसराइल को रिकगनाइज कराने की, इसराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन की एक बड़ी मूव चल रही है। पाकिस्तान में भी उसकी बातें की जाती हैं, तो हम इसके एक काउंटर मूव क्यों नहीं कर सकते? अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम किया जाए, तो पाकिस्तान अपने फॉरेन ऑफिस के ज़रिए या किसी और फोरम के ज़रिए हम ये क्यों नहीं कहते कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए? हम दुनिया में इस बात के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते कि हम दुनिया के ममालिक को ये कहें कि आप पैलेस्टीनियंस को एज ए नेशन, पैलेस्टीनियन को एज ए सेकेंड स्टेट, इसको उसकी हिस्टोरिक बाउंड्रीज़ के अंदर, नॉट इन द रिफ्यूजी कैंप्स, हम उस इसराइल के बजाय हम पैलेस्टाइन अथॉरिटी को प्रमोट करने की बात करें। हम ये दुनिया में कहें कि जी इस पैलेस्टाइन अथॉरिटी को फ़लस्तीन की हकीकी नुमाइंदे के तौर पर इन्हें तस्लीम किया जाए। क्या ये हम कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते? ये एक पॉजिटिव बात होगी जिसे हम कर सकते हैं। अगर ये इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं, ये इसराइल हमारा मुखालिफ है, ये सारी बातें तो बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। इसराइल ज़ाहिर हमारा मुखालिफ क्यों नहीं होगा, लेकिन इसलिए कि हमने तो पहले दिन ही कायद-ए-आज़म ने कह दिया था कि इलेजिटिमेट बर्थ ऑफ वेस्ट है के बारे में। लियाकत अली खान ने भी उसके बाद जब 15 मई 1948 को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप ग्रांट हुई, तो वहाँ पर भी उन्होंने उसी दिन भी इसको अपोज किया था। ज़ाहिर है कि वो हमारे दोस्तों ने, लेकिन हम एक काउंटर मूव हमें चलाना चाहिए, और काउंटर मूव ये होना चाहिए कि हम दुनिया भर में, पाकिस्तान अगर हुकूमत की सतह पे कर सकता है, नहीं कर सकते तो यहाँ कोई NGOs होने चाहिए, मोहतरमा आलम इस्लामी जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन वो ऐसे लोगों के हाथ में है कि जो कतई तौर पर उसको ले बैठे हैं। और राब्ता आलम इस्लामी हो सकती थी, और कई इस तरह की वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस हो सकती थी, या अरब में मैंने मक्का मुकरमा में बोल रहा हुआ देखा है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। खुद पाकिस्तान की एकेडमिक एजेंसीज भी, एकेडमिक अथॉरिटीज़ भी दुनिया भर में इस बात के लिए कोशिश हो सकती हैं कि हम दुनिया को कहें कि आप ऑफिशियली, दुनिया की हुकूमतें ऑफिशियली और दुनिया के अवाम अनऑफिशियली पैलेस्टाइन को तस्लीम करें कि पैलेस्टाइन इज़ ए नेशन, पैलेस्टाइन हैज़ द राइट to govern with self-determination, Palestine has the right to live better that opportunity that the Israelis or the Zionists have, and because they trace their history for 4,000 years back. But these are the Palestinians who has been the rightful occupants or rightful inhabitants of this state, of this soil of Palestine just 75 years ago. So why we are allow them to trace the history of 4,000 years? They say that we are the Zionists. We have been here in the Palestine, in this soil, 4,000 or 3,000 years back. But what arithmetic figure is more convincing? The 45, 4,000 or 3,000 years back, or 70 or 75 years back. So we can convince them. I think that we can do it. We can do it very easily. اور بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کہیں کہ جی وہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، ہم یہ دنیا میں کوشش کریں کہ وہ پیلسٹائن کو تسلیم کیا۔ ہم اس کو ایک لیگل آرگیومنٹ کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو شاید دنیا ہمیں پھر سیریس لینا شروع کرے گی۔ اچھا خواجہ سلمان صاحب، بس یہاں پہ ہم گفتگو پہ اینڈ کریں گے، لیکن آپ سے ضرور ہے حتمی جو الفاظ ہے آج کی میٹنگ کے حوالے سے اور جو ہمارا مقصد تھا اس میں ہم کہاں تک کامیاب رہے، آپ کا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہم نے جو پیغام متحد ہونے کا اتحاد کی دو چیز کے بغیر ہم آگے بڑھیں گے۔ ان کو چاہیے متحد ہو، ہمارا مقصد سب یکجا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی پلیٹ فارم پاکستانیت کو فروغ دیں، تاکہ پاکستان خیر میں
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मुख्तसर लेकिन जामे पैगाम दिया ख्वाजा सलमान साहब ने। महफूज नबी साहब और ख्वाजा सलमान साहब का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हम पाकिस्तान के फोरम की तरफ से भी, क्योंकि इन दोनों शख्सियात के बगैर हमारी आज की महफिल बिल्कुल अधूरी थी और हमें सरपरस्ती अगर हासिल ना हो इस तरह की शख्सियात का, इन बुज़ुर्गों का, तो हम कभी भी एक सही डायरेक्शन जो है वो अपनी नहीं बना सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं हम पाकिस्तान के हेड ऑफ प्रोडक्शन आसिफ रफ़ीक साहब को भी कहूँगी कि थोड़ी देर के लिए से हमें ज्वाइन करें और आज के मीटिंग के हवाले से अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो आप ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी सिद्रा कि हम जो है वो आज के दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, और आज का दिन बेसिकली दो बड़े सानिया जो हैं आज के दिन हुए हैं, और जो हमें इस बात की तरफ मैसेज देता है कि हम सब ने एक हो जाना है, और इन जो दहशतगर्दी या जो प्लानिंग इंटरनेशनली तौर पे जो हो रही है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, अब हमें उस तरफ गौर करना है कि अब कोई ऐसा वाक़या पाकिस्तान में ना हो जो कि पाकिस्तान की आवाम के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हमारी हुकूमत और ख़ासकर वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो इस तरह के वाक़े ना होने की भरपूर कोशिश करेंगे, और हम पाकिस्तान की पूरी टीम की यही कोशिश है कि पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दें और पाकिस्तान को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। अच्छा, यहाँ पे मैं व्यूअर्स सबका आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपकी जो राय है वो ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा उससे। और बस मैं आखिरी जो कलमात है वो यही होंगे कि डॉक्टर रिजवाना जलील, महफूज नबी साहब, सर ख्वाजा सलमान, अफसार अहमद और अनसब, सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी एक छोटे से इन्विटेशन के ऊपर आप लोग सारे लोगों ने वक्त निकाला है और आज की भरपूर गुफ्तगू रही है। और इस गुफ्तगू का जो हासिल है यही है कि जो हो चुका है उससे सबक हासिल करके अब एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जाना बल्कि कुछ ऐसा करना है कि पूरा रीजन आगे जाए, क्योंकि ये वो रीजन है कि जहाँ पे दुनिया की जो 50% गरीब तरीन आबादी जो है वो रह रही है। एक बहुत बड़ा फिगर है। तो हमें सिर्फ इस वक्त स्टेट्स के लेवल पे ही नहीं सोचना, बल्कि हमें सोचना ये कि जो आम लोग हैं, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी, नेपाल, भूटान या मालदीव्स का भी हिस्सा है, वो सब एक साथ डेवलप हो, एक साथ ग्रो कर सकें। तो इसके लिए दोस्ती ज़रूरी है, इसके लिए इकनॉमिक टाइज ज़रूरी है और इसके लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हमने शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे इंडिया या फिर बांग्लादेश से देखने वाले भी हमें फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह का कोई एक सेशन ज़रूर रखेंगे अपनी तरफ से भी और हमें मौका देंगे कि हम उनको ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।